بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی رشتے سے میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں. ان پر جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. سب سے پہلی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کی اولاد بنایا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ 3 نسبتیں ہیں، 3 نعمتیں ہیں جن کا دنیا سے آخرت تک جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے 3 زمانے دیے گئے ہیں: بچپن، نوجوانی، جوانی کہہ لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ادھیڑ عمر تک. کہولت جسے عربی میں کہتے ہیں، ادھیڑی. بڑھاپا جو ہے یہ نکما زمانہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کو اوسطاً 60 سے 70 سال تک کی عمر دی گئی ہے. 60 سال سے 70 سال تک. چنانچہ اس معیار کے مطابق حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی مشہور قول کے مطابق 63 سال ہوئی ہے. اطباء کے نزدیک، جو حکیم ہیں، جو جسم کا علاج کرتے ہیں، ان کے نزدیک 15 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک اصل وقت ہے کام کا. اس کے بعد 30 سے 40 سال تک شباب کا وقت، جس کو جوانی کہتے ہیں، وہ ختم ہو کر اور ٹھہراؤ شروع ہوتا ہے، جس کو سن وقوف کہتے ہیں. 30 سے 40 سال تک سن وقوف رہتا ہے، اور 40 سے 50 سال زوال اول کہلاتا ہے، اور 50 سے 60 سال تک زوال ثانی کہلاتا ہے، اور 80 سال کا جب آدمی ہو جائے تو اس کو شریعت شیخ فانی کہتی ہے، اور اس کے بعد اس کو رخصتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمر کی قدر نصیب فرمائے، زندگی کی قدر نصیب فرمائے. اور یہ جو 3 نسبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی نصیب فرمائی، حضرت آدم کی اولاد میں بنایا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، شکر کی ادائیگی اس کے بغیر نہیں ہوتی، کہ جو نعمت حاصل ہے اس کے احکام جو ہیں منعم کے، جس نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے احکام کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں، اس سے رکا جائے. شریعت کا، سنت کا، طریقت کا حاصل یہی ہے. 3 چیزیں ہیں: شریعت اللہ کا قانون ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور طریقت تمام انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اعتقاد کے اعتبار سے کہ عقائد صحیح ہوں، اخلاق اچھے ہوں اور اعمال صالح ہوں. ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ والوں سے ہو. قرآن پاک میں روزانہ ہم لوگ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مگر عربی نہ جاننے کی وجہ سے ناسمجھی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بچپن میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، جوانی میں بھی پڑھتے رہتے ہیں،
ادھیڑی میں بھی وہ بڑھاپا آ جاتا مگر سمجھتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، مگر ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہدایت پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، مگر سیدھا راستہ اپنی طبیعت سے نہیں طے کیا جائے گا، اپنی طبیعت سے طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی عقل سے طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ طبیعت اور عقل تو ہر ایک کو دی جاتی ہے، خواہ وہ دہریہ ہو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، عقل اس کے پاس بھی ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، طبیعت اور عقل ان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر کیا چیز نہیں ہوتی ہے؟ ان کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، شریعت نہیں ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی ہے، طریقت نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو جائیں، چاہے انجینئر ہو جائیں، چاہے بیرسٹر ہو جائیں، چاہے گورنر ہو جائیں، چاہے کچھ ہو جائیں، لیکن وہ دنیا کو سمجھنے کی عقل رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو پالنے کی طبیعت رکھتے ہیں، مگر اللہ کا حکم ماننے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی جو سمجھ ہونی چاہیے، طبیعت ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، صدق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے حق پر جمنے کی، دعا مانگنے کی توفیق ہونا چاہیے، اس سے یہ طبقہ محروم رہتا ہے۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ٹرین میں جب بھی کوئی ان سے غیر مسلم دعا کے لیے کہتا تو وہ اسی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ عام لفظوں میں اس کو بتا دیتے تھے، یہ آیت نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے بس آپ روزانہ یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو جس سے بھی آپ مانگتے ہیں، جس کو بھی آپ خدا کے تصور سے مانگتے ہیں، جس سے اس سے یہ دعا کر لیا کریں کہ ہم کو اس راستے پر چلا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جن پر آپ کا غصہ ہے، یہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس راستے پر ہم نہ چلیں۔ تو یہ دعا کر لیا کریں بس۔ ان کو اگر یہ بتاتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو وہ کہیں نہ پاتے بیچارے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے یہ تو ہم کو قرآن، اگر وہ کوئی سمجھدار ہو تو کہتے تو ہم کو قرآن سکھا دیں، تو ان کو دعا بتلا دی جائے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی سنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مقدہ نے لکھا ہے کہ دعا کے لیے کوئی شرط ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ایمان بھی شرط نہیں اس کے لیے، دعا کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ کافر دعا کرتا ہے بے ایمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کرنی ہوتی منظور کر دیتے ہیں۔ اور انتہائی درجے کا کافر کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ جب اس نے راندہ ہوا، اللہ کے ہاں سے مردود ہوا، اس وقت اس نے وہ تو جانتا تھا اچھی طرح سے کہ منظوری نامنظوری یہی سے ہوگی، تو اس نے 5 دعائیں کی، قرآن میں نقل کی گئی ہیں، یعنی اللہ سے درخواست کی ہے اس نے، وہ غلط مانگا اس نے لیکن وہ مانگا ہے اس نے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں دیکھیے شیطان نے مردود ہونے کے وقت مانگا اور اس کو دے دیا گیا، جاؤ تم اپنا کام کرو، اور مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ تم نے مانگا ہے تو ہم نے تم کو دے دیا، مگر جو ہمارے مخلص بندے ہیں ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم سب کو جس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ اللہ سے اگر ہمارا معاملہ درست نہیں ہے تو نہ امریکہ ہمارا معاملہ درست کر سکتا ہے، نہ روس، نہ چین، نہ کوئی اور طاقت، کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے سب طاقت کمزور، بیکار ہے۔ بتا دیجئے گا جب وقت ہو جائے، مجھے بتا دیجیے 5 منٹ پہلے بتا دیجئے گا تاکہ اگر کسی نے سنت نہ پڑھی ہو تو کون نہیں، 5 منٹ پہلے۔ کوئی طاقت نہیں، قرآن پاک میں
بہت عجیب مضمون ہے، بہت عجیب مضمون ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا داؤں کس پر نہیں چلتا؟ کہتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں ان پر اس کا داؤں نہیں چلے گا۔ مخلصین پر، مومنین جو مخلصین ہیں اور متوکلین ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور اللہ سے سچا اور پکا تعلق رکھنے والے ہیں۔ مخلص کہتے ہیں سچا اور پکا تعلق رکھنے والے ہیں، اخلاص کہتے ہیں سچے پکے تعلق کو۔ ان پر شیطان کا داؤں نہیں چل سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان پر تیرا داؤں نہیں، شیطان کا داؤں نہیں چلے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان درست ہو۔ اور آج ہم لوگوں نے کیا کر لیا معاملہ؟ حج بھی کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ اس سے معاملہ نہیں ہوگا، اس سے معاملہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اس کو چاہے کوئی ادارہ کہنے لگ جائے، چاہے کوئی جماعت کہنے لگ جائے، چاہے کوئی جمعیت کہنے لگ جائے، اپنے دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کر سننا چاہیے۔ اللہ کے ہاں وہ مردود ہیں، اللہ کے ہاں وہ مردود ہیں جو کفر کے اور شرک کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جو ایمان کے راستے پر ڈال رہا ہے، اسلام کے راستے پر ڈال رہا ہے، شریعت کے راستے پر ڈال رہا ہے، سنت کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ آج شیطان کی پوری کوشش، شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جن، ایک انس۔ قرآن پاک نے دونوں کو بیان کیا ہے کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن، یہ دونوں انبیاء کے مقابلے میں آئے ہیں۔ لہذا انبیاء کی بات ماننے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے پیچھے بھی یہ دونوں لگیں گے۔ بچائے گا کون؟ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اٹوٹ وعدہ ہے کہ اس کا داؤں، اس کا بس نہیں چلے گا۔ کس پر؟ مومنین پر، متوکلین پر، مخلصین پر۔ جو مومن ہیں، مخلص ہیں، متوکل ہیں، ان پر بس نہیں چلے گا۔ بہت عجیب واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی، یہ سب تعلق رکھتے تھے عقیدت کا، محبت کا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی تو ان کے مثل مرید کے رہتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مخلص تھے، عالم تھے اور مخلص تھے۔ ان کو پیر کی تلاش تھی، پیر کی، کہ کوئی اللہ سے ملانے والا مل جائے، جو اللہ سے جس کا تعلق ہو وہ ہمارا تعلق اللہ سے کرا دے۔ پنجاب کے رہنے والے تھے، نام سنا مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ پیر ہے بہت بڑا۔ اس کے ہاں چلے گئے، اس کے ہاں چلے گئے۔ جب اس سے ملے تو اس نے کہا کیسے آئے؟ کہا بیت ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہدایت ہے۔ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اس نے کہا یا ہادی 1000 مرتبہ پڑھو، سو جاؤ، صبح جو خیال ہو وہ بتلاؤ۔ یا ہادی کا وظیفہ پڑھ کر وہ سو گئے اسی کی مسجد میں۔ جب سوئے تو رات میں کسی نے ان کو جھنجھوڑا خواب میں اور کہا یہاں ہدایت کہاں، یہاں تو گمراہی، بھاگ جاؤ یہاں سے، ضلالت ہے، یہاں گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جو نیند سے بیدار کہا مسجد میں سو رہے ہیں کیا، یہ کون ہے بھائی؟ سمجھ گئے کہ من جانب اللہ پکڑ لیا گیا ہے، فوراً اٹھے، بستر لیا، ملے نہیں، اس سے واپس ہو گئے۔ کہ جب اللہ سے مانگا یا ہادی، اے ہدایت دینے والے، اس نے ہدایت دے دی، اس کا یہاں نہیں، یہاں سے بھاگو یہاں سے۔ یہ کون ہے؟ یہ شاہ عبد القادر رائے پوری ہے، جو کس کے پیر ہیں؟ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ان کو مثل شیخ کے مانتے ہیں، مولانا انعام الحسن ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں، مولانا یوسف ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں، مولانا الیاس ان کی خدمت میں دعا کے لیے جاتے ہیں۔ کہ جب جماعتوں کے سفر سے جاتے تھے تو لوگوں سے ملنے ملانے سے ان کی باتوں کا، ان کے اعمال کا، اقوال کا، اعمال کا، احوال کا، افعال کا اثر پڑتا ہے دل و دماغ پر، تو اس کو دھونے کے لیے جاتے تھے۔ فرماتے میں وہاں جاتا ہوں بزرگوں کے ہاں،
گنگو جاتا ہوں، تھانہ بھون جاتا ہوں، رائے پور جاتا ہوں، ان خانقاہوں میں جا کر اس کو دھوتا ہوں. کیوں؟ دلوں کو زنگ لگتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اس کو دھونے صاف کرنے کا کیا آلہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ ذکر اللہ. لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ. اللہ کی طرف سے جو اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، ان کے ہاں اس کی دھلائی ہوتی ہے. جیسے جسم کے معالج ہوتے ہیں، وید ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، ہومیوپیتھ ایلوپیتھ ہوتے ہیں، ایسے ہی بزرگان دین ہیں جن کی پہچان اہل اللہ رکھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ڈاکٹر ہی سمجھے گا یہ ڈاکٹر ہے، یہ ویسے ہی ہے. تو ایسے ہی اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، دین کا بھی علم رکھتے ہیں، اور جس سے روح درست ہو. اور جسم کا علاج کیسے ہو، وہ تو علم طب ہے اور یہ علم تصوف ہے. تو اس سے دھلائی ہوتی ہے. تو ایمانیات کو، اسلامیات کو، احسانیات کو اپنے بچوں کے دل و دماغ میں پلائیں گھٹی میں، ورنہ اس وقت کفر اور شرک دندنا رہا ہے آپ کے چاروں طرف، اور اپنی پوجا کے لیے پریشان ہے. ہم صرف اور صرف اللہ کے پجاری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بندگی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. آج موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ سن لیجئے گا، وقت ہو گیا. حیات المسلمین ہے. اس کتاب کو جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اپنی زندگی میں اسلام کو لائیں تاکہ ان کی نسل اسلام پر زندہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.